السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ماش کی دال کا حلوہ۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی زبردست ریسیپی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے آپ کے روزی رزق میں اور صحت و زندگی میں، آمین۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ سامان دکھاتی تھی جس میں شامل کر رہے ہیں بادام ہیں، پستے ہیں، کھوپرا اور چھوارے میں نے بالکل باریک چاپ کر لیے تھے، بالکل چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں۔ کشمش ہے اور اس میں کاجو ہیں، اخروٹ ہیں اور یہ تمام چیزیں، اور بیچ میں جو ہم نے کٹوری میں رکھا ہے وہ گوند ہے، کیونکہ یہ بہت ہی طاقت کا خزانہ حلوہ ہے، آپ کی ساری کمزوری بھاگ جائے گی۔ اور 400 گرامز میں نے ماش کی دال، اس کو 1 گھنٹہ بھگو لیا تھا اچھی طرح سے، دیکھیں سوک ہو چکی ہے۔ اور یہ تمام سامان آپ ملاحظہ فرما لیں۔ اور ایک کڑھائی میں نے لے لی ہے، اس کے اندر 1 چمچ بھر کے میں نے دیسی گھی شامل کر دی ہے۔ اگر آپ سادے گھی میں بنانا چاہتے ہیں تو بنا سکتے ہیں، لیکن میں دیسی گھی میں بنا رہی ہوں کیونکہ اس میں بہت ٹیسٹ نکلتا ہے اس کا، اور یہ طاقتور بھی بنے گا، بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب ماش کی دال شامل کر کے اس کو اچھی طرح آپ نے فرائی کر لینا ہے، تاکہ اس کے اندر جو نمی ہے اور کچا پن ہو وہ ختم ہو جائے اور یہ کرسپی ہو۔ اس کے اندر دیکھنا ہے آپ نے، آواز آنا بند ہو تو یہ ریڈی ہو گئی۔ دوسری طرف ہم نے گھی شامل کر دیا، جب تک ہم اپنے ڈرائی فروٹس کو تھوڑا سا روسٹنگ کر لیں گے تاکہ وہ بھی کرسپی ہو جائیں اور مزیدار ہو جائیں۔ یہ انجیر بھی میں نے شامل کر دی ہے اور میں نے اس کے اندر کاجو بھی شامل کر دیے ہیں۔ اس کو تھوڑا سا چمچ چلائیں گے اور یہ تھوڑے تھوڑے کرسپی ہونے لگ جائیں گے، کلر چینج ہوگا، گولڈن ہو جائیں گے اور دیکھیں گے اس میں مزیدار سا ٹیسٹ آ جائے گا، تو یہ حلوے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اخروٹ، پستے، یہ بھی چیزیں ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں اور بادام بھی میں نے اس کے اندر شامل کر دیے ہیں۔ اس کو چمچ چلا دیں گے، اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی فرائی ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد آپ اس کو موٹا موٹا کوٹ لیں گے۔ جیسے ہی یہ روسٹنگ ہو جائے گی اس کی، تو دیکھیں گے یہ کلر چینج ہو گیا اور زبردست سا اس میں ٹیسٹ آ گیا ہے۔ پھر دوبارہ میں نے اس کے اندر گھی شامل کیا اور گوند اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں۔ بہت جلدی اپنی شکل چینج کرتی ہے، تو آپ نے اس کو چمچ چلاتے رہنا ہے، فرائی کرتے جانا ہے۔ ایک دم پھول جائے گی، آپ دیکھیں گے کرسپی کرسپی سی یہ ریڈی ہو گئی ہے اور سائز میں ڈبل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں ایک دم سے اس طرح ہو جائے گی۔ آپ نے اس کو چمچ چلانا ہے، جلانا نہیں ہے بالکل بھی۔ میڈیم فلیم پہ آپ جلدی جلدی اس کو فرائی کریں اس طرح سے کر کے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی شکل ہو جائے گی، تو ہم اس کو اتار کے اس کو بھی آپ موٹا موٹا کوٹ لیں یا باریک پیس لیں، جس طرح آپ کو پسند آئے۔ یہ دیکھیں اس طرح کی اس کی شکل ہو گئی ہے۔ دوسری طرف دال دیکھیں اس طرح کی ہماری ریڈی ہو چکی ہے، آپ کو آواز سناتے ہیں۔ اب ایک کڑھائی کے اندر میں نے گھی شامل کر دیا ہے اور اس کو گرم ہونے دیں گے، اور دیسی گھی کا ہی میں استعمال کر رہی ہوں۔ اب اس کے اندر میں نے سفید تل جو ہوتے ہیں وہ شامل کر دیے ہیں۔ تعداد آپ اپنے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں، جو چیزیں آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ تمام چیزیں پسند تھی تو ہم نے سب شامل کر دی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا فرائی ہونے دیں گے اس طرح سے، یہ دیکھیں۔ اور پھر اس کے اندر میں 200 گرامز گڑ شامل کر رہی ہوں، اس کو میں نے کرشڈ کر لیا تھا اور اس کے اندر شامل کر کے چمچ چلا دیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی اس کے ساتھ کوک ہو جائے اس طرح سے کر کے۔ اور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں گے تاکہ یہ کمپلیٹلی میلٹ ہو جائے اور اس کی چاشنی کی طرح شکل تیار ہو جائے۔ تو دکھاتے ہیں آپ کو، یہ کمپلیٹلی یہ دیکھیں میلٹ ہو چکا ہے، اور اس طرح سے کر کے یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس کی کنسسٹنسی چیک کریں آپ، کتنا زبردست یہ لگ رہا ہے۔ اور جیسے ہی اس طرح سے اس کی شکل ہوگی تو اس کے اندر ہم کشمش شامل کریں گے، اور ہم نے جو چھوارے تھے اور کھوپرا تھا ناریل پسا ہوا، یعنی کہ وہ بھی ہم نے اس کے اندر تمام چیزیں شامل کر دی ہیں تاکہ یہ اس کے اندر کوک ہو جائے۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ یہ بالکل ویل کمبائن ہو جائے۔ اب اس کے اندر ڈرائی فروٹ جو ہم نے فرائی کیے تھے اس کو کرشڈ کر لیا تھا، وہ بھی اس کے اندر شامل کر رہی ہوں میں، اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ فلیم آن پہ ہی ہے ابھی ہماری، اس کو ہم کوک کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ اور جو ماش کی دال تھی اس کو ہم نے فرائی کرنے کے بعد وہ کرسپی ہو گئی تھی بالکل زبردست سی، اس کو ہم نے باریک پیس لیا تھا۔ اب اس کے اندر شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ بالکل ویل کمبائن ہو جائے۔ اور اس پوائنٹ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا حلوہ خشک ہے یا پھر اس کو تھوڑی سی اور گھی کی ضرورت ہے کہ نہیں، تو دیکھیں گے تھوڑا سا خشک ہے، سامان مکس جیسے نہیں ہو رہا، تو ہم اس میں تھوڑا سا اور گھی شامل کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے جڑ جائے، کیونکہ یہ اس طرح کا حلوہ ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کر کے کوک کر لیں گے تاکہ یہ بالکل ویل کمبائن ہو جائے اور جڑنے لگ جائے آپس میں۔ اور اس کے اندر تھوڑا سا میں پانی شامل کر دوں گی تاکہ یہ
اس کی جو کنسسٹینسی جو خشک خشک ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ آپس میں جڑنے لگ جائے. اس کو کوک کریں گے تاکہ پانی خشک بھی ہو جائے اور یہ اس طرح سے تیار ہو جائے. اس طرح کر کے چمچ چلاتے رہیں گے اور اس کو کوک کرتے جائیں گے. جلانا نہیں ہے, چمچ چلاتے رہنا ہے. اس چیز کا تمام فرائی آئٹمس میں آپ نے خیال رکھنا ہے, جلانا نہیں ہے, چمچ چلاتے ہوئے ہی فرائی کرنا ہے, چاہے وہ ماش کی دال ہو یا ڈرائی فروٹ ہو. یہ حلوہ ہمارا بالکل ریڈی ہو گیا ہے. ایک پین میں نے آئلنگ کر کے اس کے اوپر اپلائی کرتے جائیں گے. یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے ہم رکھتے جائیں گے اور سارا حلوہ جیسے ہی اس کے اوپر شامل کر دیا ہے تو اس طرح سے کر کے ہمیں چمچ یا کسی چیز کی مدد سے اس کو پریس ڈاؤن کرنا ہے تاکہ یہ بالکل برابر بیٹھ جائے اور ایکول ہو جائے, تاکہ اس میں کوئی بھی کریکس باقی نہ رہیں. اور جب ہم اس کو کاٹیں گے ٹھنڈا ہونے کے بعد روم ٹیمپریچر پہ ہی ہو جائے گا تو ایزیلی یہ ریموو ہو جائے گا اور ہم اس کے سلائسز کاٹ سکیں گے اس طرح سے کر کے. یہ دیکھیں ہم نے اس کی مدد سے, ہاتھوں کی مدد سے بھی اس کو پریس ڈاؤن کر لیا ہے. یہ دیکھیں بالکل یہ پریس کر دیا ہے اچھی طرح سے ہر طرف سے. اور اس کے بعد ٹھنڈا کر کے ہم نے اس کو کاٹا ہے. دیکھیں کتنے اچھے اس کے سلائسز کٹے ہیں اور زبردست سا مزیدار سا حلوہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے. اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائی کیجیے گا, ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, بتائیے گا ضرور آپ کو کیسی لگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کے لیے اللہ حافظ.